بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما یقال عند من حضرہ الموت۔ الفصل الاول عن ابی سعید و ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، مصنف نے یہ جو باب قائم کیا ہے، باب ما یقال عند من حضرہ الموت، کہ جس پر موت حاضر ہو چکی، یعنی جو شخص قریب المرگ ہو چکا، اس کے سامنے کس طرح کے کلمات کہے جائیں، کیا پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس باب میں موت سے پہلے اور موت کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح روح کے اٹھائے جانے اور برزخ کے احوال کا بھی بیان ہوگا۔ قریب المرگ یعنی جس آدمی کی موت بالکل قریب ہو، ایسا بیمار جو مرنے کے در پہ ہو چکا ہو اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگے ہو، موت کی علامتیں محسوس کی جانے لگی ہوں، تو اس کے سامنے جو چیز پڑھی جاتی ہے روایت سے معلوم ہوگا، ایک تو توحید اور شہادت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پہلی روایت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ کی ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ موتا میت کی جمع ہے، مراد حقیقی میت نہیں ہے بلکہ مجازی میت، یعنی جس کو قریب المرگ بولتے، یعنی ابھی مرا نہیں ہے لیکن مرنے والا، تو مجاز ما یقول کے اعتبار سے اسے موتا سے تعبیر کر دیا، یعنی قریب المرگ آدمی جو نزع کی حالت میں مبتلا ہو، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، جس کو تلقین بولتے ہیں۔ تلقین کی تعلیم اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، لیکن تلقین کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس مریض قریب المرگ آدمی کے سامنے ذرا بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھا جائے کہ وہ سن لے، اس سے خود پڑھنے کو کہا نہ جائے، کیونکہ وہ تکلیف کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے کہیں وہ انکار نہ کر دے اور پھر اس کی روح قبض ہو جائے، تو کلمے کے انکار کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا۔ اس وجہ سے اس کے سامنے زور سے پڑھا جائے تاکہ وہ سن لے، اسے پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے۔ بہرحال یہ تو قریب المرگ آدمی کے سامنے کلمے کی تلقین کا بیان ہے مرنے سے پہلے، لیکن مرنے کے بعد قبر پہ جا کے اور تلقین تو آگے روایت آ رہی ہے، وہاں پر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ جو قریب المرگ بیمار آدمی کے پاس کلمے کی تلقین ہے، شرعی حکم کے اعتبار سے ہی مستحب ہے، اور مرنے کے بعد قبروں پہ جا کے جو تلقین ہے، احناف کے یہاں راجح اور صحیح قول کے اعتبار سے وہ تلقین نہیں، چنانچہ فتویٰ بھی اس پر ہے در مختار وغیرہ میں، کہ قبروں پہ جا کے تلقین نہ ہو، یہی بہتر ہے۔
آج کل بدعات اور خرافات کا اس قدر دروازہ کھل گیا کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے قبروں پہ جا کے وہ مردوں پر جو تلقین کرنا ہے اور کلمہ کی تلقین کیا مستقل آسانی ہی دی جاتی، یہ سب بدعات میں سے۔ محدثین نے جو حدیث کا جو مطلب لیا، لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، مردوں یعنی جو مرے نہیں ہیں بلکہ مرنے والے ہیں، مجاز ما یعول کے اعتبار سے موتا کہہ دیا، جیسا کہ اب بھی وضاحت کی گئی، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ آگے دوسری روایت حضرت ام سلمہ کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا حضرتم المریض او المیت، یہ وہ روایت ہے کہ مرنے سے پہلے جب مریض تھا، مرنے کے بعد جو میت ہو گیا، کہا کہ جب تم حاضر ہو مریض یا میت پر، فقولوا خیرا، تو خیر کی بات کہو، قریب المرگ آدمی کے سامنے، اور اسی طرح مر جانے کے بعد قبرستان میں مردوں کے پاس قبر پہ خیر اور بھلائی کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ فرمایا اذا حضرتم المریض، جب تم مریض پر حاضر ہو یعنی قریب المرگ آدمی کے پاس جاؤ، اب المیت یا مردے پر حاضر ہو، فقولوا خیرا، تو خیر کی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے اس پر جو تم کہتے ہو۔ خیر کی دعا کرو گے، خیر کی بات بولو گے، فرشتے آمین کہیں گے، اور اگر شر کی بات کہو گے تو اس پر بھی فرشتے آمین کہیں گے، گویا وہ خیر اور شر فرشتوں کی آمین کی وجہ سے قبول ہو جائیں گے۔ یہ مریض کے بعد اب المیت کا جو لفظ آیا حدیث میں، اس سے حقیقی میت مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ او جو ہے، یہ او تنویع کے لیے ہے، یعنی ایک نوع تو یہ ہے کہ مریض کے پاس جاؤ، دوسری نوع یہ ہے کہ میت کے پاس جاؤ، دونوں کا مطلب الگ الگ لیا جائے تو زیادہ بہتر۔ فرمایا اچھے کلمات ادا کیا کرو، خیر کی بات کہا کرو، جس سے مریض کا بھی فائدہ ہو، میت کا بھی فائدہ ہو، اور خود تمہارا بھی فائدہ ہو۔ چنانچہ تمہارا فائدہ اس طرح سے ہو کہ ایسی بات کہو جس میں تمہاری بھلائی ہو، تمہارے لیے خیر۔ مریض کا فائدہ اس طرح سے کہ ایسی بات کہو جس سے مریض کے لیے شفا ہو یا تسلی ہو، اور میت کے لیے اس طرح خیر کہ مریض کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس طرح سے تینوں کے لیے خیر۔ کہ جب خیر کی بات کہو گے اور فرشتے آمین کہیں گے تو فرشتوں کی آمین سے دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں پر اگر مریض کے بعد ابیل میت او کو تنویع کے لیے لیں اور مراد حقیقی مردے، تو وہاں تلقین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں خیر کی دعا کرنے کا مسئلہ، یعنی میت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہی کہ وہ وقت جو ہوتا ہے کسی کے قریب المرگ ہونے کا وقت، یا مردوں کے پاس جانے، قبرستان پر پہنچنے کا وقت، وہ رجوع اللہ کا ہوتا ہے۔ اچھے اچھے قساوت قلبی والے بھی نرم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے، آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر جو خیر کی بات نکلے، شر کی بات نکلے، فرشتے بھی اس پر حاضر ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اور وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ آگے حضرت ام سلمہ ہی کی روایت پیش کی جا رہی ہے
کہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، قرآن میں بھی ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت میں مصیبت پر صبر مطلوب ہے، اور صبر کی حقیقت تفویض اور توکل ہے، یعنی آدمی تدبیر کرے لیکن اپنے آپ کو متبر امور سبب اختیار کرے، مگر اپنے آپ کو مسبب الاسباب کے حوالے کر دے اور اس پر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو یہ تفویض اور توکل یہ اصل میں صبر ہے، اور اسی کا زبانی اظہار انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہوتا ہے۔ دو کلمے انا للہ بلا شبہ ہم اللہ کے، یعنی اللہ کے حوالے، اس میں تفویض، و انا الیہ راجعون اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے، رجعون سے راجعون لوٹنے والے، رجوع سے راجعون ہم اللہ سے رجوع کرنے والے، اس میں توکل ہے، یہ اصل صبر ہے۔ تفویض اور توکل کے مجموعے کا نام جو دل میں ہوتا اور دل کی بات چھپی ہوتی ہے، لہذا اس کا زبان سے اظہار انا للہ و انا الیہ راجعون کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تصیب مصیبہ، نہیں ہے کوئی مسلمان جس کو کوئی مصیبت پہنچے، چھوٹی بڑی، جان مال کی جس طرح کی مصیبت، فیقول پس وہ کہے وہ بات امرہ اللہ بھی جس کا اللہ نے اسے حکم فرمایا، چنانچہ وہ اللہ کا امر حکم یہ ہے کہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی طرف سے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، یعنی مصیبت پر جو صبر کر رہا ہوں ثواب دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس مصیبت سے جو نقصان ہو گیا اس سے زیادہ بہتر چیز بدلے میں مجھے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ نہیں ہے کوئی مسلمان جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے وہ بات جس کا اللہ نے حکم کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، مگر اللہ پاک اسے اس مصیبت کے بدلے جو نقصان ہوا اس سے زیادہ بہتر چیز بدل کے طور پر عطا فرما دیتا۔ یہ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ارشاد بیان فرما دیا کہ مصیبت پر یہ کہنا چاہیے اور اس پر اللہ پاک یہ اجر اور یہ بدلہ عطا فرماتے۔ پھر آگے اپنا واقعہ ام سلمہ بیان کر رہی ہے، فلما مات ابو سلمہ، پھر جب ابو سلمہ وفات پائے، ام سلمہ کے پہلے شوہر ہیں ابو سلمہ، یہ ابو سلمہ ان کے بڑے اچھے شوہر تھے، وہ وفات پا گئے، بعد میں حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجیت میں آئی، چنانچہ یہ ام سلمہ امہات المومنین میں سے، انہیں اپنے شوہر کے بارے میں بڑا اچھا گمان تھا کہ بڑے عظیم شان والے میرے شوہر صحابی، یہاں تک کہ اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت فرما کر گئے، اپنے پورے گھر والے کو لے کے گئے اور بعد میں انتقال فرمائے۔ حضرت ام سلمہ سمجھتی تھی کہ میرے وہ شوہر ابو سلمہ بڑی خوبیوں اور صفات والے شخص تھے، اس پر ان کو خلجان ہوا کہ میرے شوہر اتنے اچھے تھے، اب ان کے بعد ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے میسر ہوگا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات انہوں نے سن رکھی تھی کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو اور انا للہ پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، چنانچہ انہوں نے بھی اپنے شوہر ابو سلمہ کے وفات پر یہ کلمات ادا فرمائے، اور حدیث مبارک کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کی برکت سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پہلے شوہر جو ام سلمہ کی نظر میں بہت اچھے بڑے خوبی اور صفات والے، ان سے بہتر شوہر بلکہ کوئی تقابل بھی نہیں ہو سکتا، سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدلے میں عطا فرما دیا۔ چنانچہ بعد میں وہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہوئی، ازواج مطہرات امہات المومنین میں شامل ہونے کا شرف ان کو حاصل ہو گیا۔ کہتی ہیں فلما مات ابو سلمہ، کہ جب ابو سلمہ وفات پائے، قلت تو میں نے کہا ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہ مسلمانوں میں کون ابو سلمہ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، یعنی میرے شوہر جو انتقال کریں کہ بہت اچھے آدمی، اول بیت ہاجر الی رسول اللہ، یہ سب سے پہلا گھر ہے یعنی ابو سلمہ کا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت فرما کر کے گئے، یعنی میرے شوہر کا انتقال ہوا اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے پورے گھر والے اہل و عیال کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ثم انی قلتھا، جب ان کا انتقال ہوا پھر میں نے بلا شبہ وہ کلمات کہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا اثر نتیجہ یہ ہوا فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ پاک نے مجھے ان کے بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دیا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہاں جو اخلف لی خیرا منہا امر کا صیغہ خلیف آراگی اللہ اخلف ماضی کا صیغہ، یہ اخلاف سے باب فعل سے، وہ چیز جس کا حصول متوقع ہو، مال اولاد بیوی وغیرہ، تو اس کے لیے یہ لفظ لاتے ہیں اخلاف، یعنی بدلے میں وہ چیز مل جائے جس کا حاصل ہونا متوقع ہو، اور جس چیز کا حصول متوقع ہی نہ ہو بدلے میں وہ چیز ملے تو اس کے لیے عربی میں تخلیف باب تفعیل سے استعمال کرتے خلفا۔ روایت میں جو حضرت ام سلمہ نے کہا تھا ای المسلمین، یہ ای المسلمین میں استفہام ہے جو استبعاد کے معنی، یعنی بڑی بات ہے، بعید ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ کی طرح کا کوئی اور دوسرا مجھے مل سکے، یعنی ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب یہ ہوا کہ مصیبت کے وقت آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ مصیبت تو آ گئی، لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی امانت، اللہ کی ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف جانا۔ اتنا کہنے سے جس کا اثر دل میں بھی ہو انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے، اور یہ صبر مسلمانوں ہی کا خاصہ ہے، غیروں کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک تو اس کی وجہ سے مصیبت کا صدمہ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو بڑی تسلی ملتی ہے، حوصلہ شکنی سے وہ نجات پاتا ہے، خودکشی تک کی نوبت نہیں پہنچتی، لیکن جو لوگ صبر سے محروم ہوتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں۔ لہذا جب مصیبت پہنچے تب یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر پچھلی مصیبت بھی کبھی یاد آ جائے،
ابھی مصیبت نہیں ہے لیکن پہلے کبھی آئی تھی، تب بھی جب یاد آئے تو یہ کلمات زبان سے ادا کر لیں تو اللہ پاک اثر نہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، نعمت اور مصیبت، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، جس کی حقیقت تفویض و توکل، تسلیم و رضا اللہ کے حوالے کر دے، اللہ جس حال میں رکھے راضی رہے اور اللہ ہی سے خیر کی امید رکھے، اور شرعی حکم کے اعتبار سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور دعا کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ پاک اسے صبر بھی دیتے، تسلی بھی ہوتی، حوصلہ بھی ملتا، اور مصیبت سے جو نقصان ہوا تھا اس کے بدلے اللہ بھرپور بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے اور اس طرح کی دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔